کے ریلیف کا کام ہے یا اس کی جو ورکنگ ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے حقائق کو لا سکیں، اس پر ورکنگ کرتے ہیں۔ یونس بارائی صاحب ایکس ایم پی ہیں اور جماعت اسلامی کراچی میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اور پبلک کے امور میں خاص جو ہے وہ کام انجام دیتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو بلانے کا، زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ مجموعی طور پر کراچی کی صورتحال بہت ابتر ہے، خراب ہے، لیکن جو بجلی کا مسئلہ ہے اور اس کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے کراچی کے شہریوں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کا نام ہے نیپرا، لیکن نیپرا میٹنگیں کر لیتی ہے، اجلاس ہو جاتے ہیں، اور ان اجلاسوں میں ہم جا کر بھرپور طریقے سے ہم اور ہمارے جیسے لوگ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب نیپرا کی رپورٹس آتی ہیں یا تو ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا یا پھر کے الیکٹرک کو فیور دے دی جاتی ہے۔ جیسے تازہ ترین معاملہ جو خصوصی لائسنس کا اختیار دیا گیا ہے، ایکسکلوزیوٹی کے ای کے پاس ہے، اس پر بہت بڑی ورکنگ ہوئی، کورٹ میں بات چلی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور کمپنیوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، کمپٹیشن پیدا ہونا چاہیے۔ نیپرا کے ہیئرنگ میں لگتا تھا کہ تقریباً 99% معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہونے جا رہا ہے اور ان کا یہ ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس کینسل ہوگا، لیکن بعد میں پھر برآمد کیا ہوا؟ وہی برآمد ہوا کہ نیپرا کا کے الیکٹرک کے ساتھ ایک ایسا مجرمانہ اتحاد ہے جو کراچی دشمن اتحاد ہے، اور انہوں نے پھر ان کو یہ فیور فراہم کیا ہے۔ اور ظاہر چیئرمین نیپرا اور ان کی پوری ٹیم، میں حیران ہوں کہ وہ جب پروسیڈنگ کرتے ہیں تو ایک اور طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو وہ کے الیکٹرک کی جو مافیا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، پہلے تو کے الیکٹرک والے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا یہ جو، حالانکہ اس پر بھی ہم یہ بات بتاتے تھے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے، کراچی کی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے آج سے 3 اور 4 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کے الیکٹرک اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے جب ٹیک اوور کیا تھا 2005 میں، جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی، تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی اور آج 16 سال گزرنے کے بعد صورتحال کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کے الیکٹرک کی پرفارمنس کیا ہے۔ نجکاری کیوں کی گئی تھی؟ نجکاری اس لیے کی گئی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو، نجکاری اس لیے کی گئی تھی کہ سسٹم اپ گریڈ ہو، نجکاری اس لیے کی گئی تھی کہ جو این ٹی ڈی سی نیشنل گرڈ کے اوپر جو انحصار ہے کے ای ایس سی کا وہ ختم کیا جائے اور ان کی سیلف جنریشن ہو، خود انحصار ہو جائے، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، اور انہی چیزوں کی بنیاد بنا کر کھمبے کی قیمتوں کے برابر میں کے الیکٹرک کو جو ہے وہ جو ہمارا کے ای ایس سی کراچی کا ادارہ تھا اس کو بیچ دیا گیا تھا۔ جس وقت یہ ادارہ بیچا گیا تھا وہ حقائق بھی بہت عجیب و غریب ہیں کہ کے الیکٹرک جو اپنے ذرائع سے بجلی پیدا کرتا تھا، کے ای ایس سی اس وقت 2005 میں 9304 ملین یونٹ پیداوار تھی اس کی، 9304۔ 16 سال گزرنے کے بعد صرف 11% اس پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اب 11328 ہے، جبکہ اس وقت جو صارفین تھے ان کی تعداد 18 لاکھ تھی، اور اب یہ تعداد جو ہے وہ 29.5 یعنی 29.5 لاکھ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 18 لاکھ کے مقابلے میں 29 لاکھ صارفین ہو گئے، اور پیداوار میں اس پرائیویٹ کمپنی نے، جس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ خود انحصاری حاصل کرے گی، اس نے صرف 11% یونٹس کا اضافہ کیا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو خود کے ای کی اور نیپرا کی رپورٹس میں موجود ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نااہلی ہے، اور صرف اس بنیاد پہ 3-4 سال ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ان کی پرائیویٹائزیشن کینسل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی اگر ان کا لائسنس کینسل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملی بھگت چل رہی ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ اس وقت 2005 میں حکومت کی طرف سے کے ای ایس سی کو 1.4 ارب روپے سبسڈی ملتی تھی۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ 95 ارب روپے سبسڈی حکومت کی طرف سے ملتی ہے، 95 ارب روپے سبسڈی ملتی ہے،
ایک پرائیویٹ کمپنی کو اتنی بڑی سبسڈی کیوں مل رہی ہے بھائی؟ جبکہ اس کو پرائیویٹ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اپنا پروفٹ کمائیں گے اور سسٹم کو ٹھیک کریں گے. پرائیویٹائزیشن جب کی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسا ماڈل سیٹ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں پاکستان میں تمام ڈسکوز کو اور تمام بجلی کے جو وہ ادارے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. لیکن ایسا کلنک کا ٹیکا لگایا ہے کہ الیکٹرک اور ابراج گروپ اور الجمایا گروپ، اور ایک ایسا گروپ جس کے اصل والی وارث ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، یہ وہ انڈین ہے، امریکن ہے، سیہونی ہے، اسرائیلی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی سماعت کی گئی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے فرمائی تھی کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ملک دشمن عناصر تو اس کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں. سامنے جو لوگ موجود تھے عارف نقوی جیسے لوگ، وہ آج اس وقت جو ہے وہ سزائیں بھگت رہے ہیں. ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے یو کے میں، پینلٹی لگ چکی ہے دبئی میں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عارف نقوی وزیر اعظم کا ذاتی دوست بھی ہے، اور جب تک وہ آزاد تھے تو وہ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر تھے. اس کی تصویریں آج بھی اور ویڈیوز موجود ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو، یہ سارے کے سارے اس مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ مافیا جو کام کر رہا ہے وہ کراچی کے لوگوں کا خون چوس رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، اگر ہم یہ بات فرض بھی کر لیں کہ کراچی کی ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ہے، اگرچہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت نیپرا، دنیا میں اسکاڈا سسٹم ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنے سسٹم سافٹ ویئرز بن گئے ہیں کہ جس میں آپ اپنے گھر کی چیزیں اپنے موبائل پہ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. لوگ اپنی فیکٹریاں اس کا پورا سسٹم اپنے موبائل کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم پیداوار کتنی چل رہی ہے، کتنا کپڑا بن رہا ہے، کتنا پلاسٹک بن رہا ہے. ہر انڈسٹریلسٹ اس وقت یہ کام کرتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ نیپرا کے پاس آج تک کی تاریخ میں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ آج آپ توصیف فاروقی صاحب کو فون کریں چیئرمین نیپرا سے اور پوچھیں کہ اس وقت کتنی بجلی جو ہے وہ چل رہی ہے اور کتنے پلانٹ ان کے بند ہیں اور کتنی ہماری ڈیمانڈ ہے. تو نیپرا کے چیئرمین آپ کو یہ اس لیے نہیں بتا سکیں گے کہ نیپرا کے الیکٹرک کا ایک سبسڈری ادارہ ہے، اس کا باجگزار ادارہ ہے، سب مل کر کھاتے ہیں. ورنہ اگر یہ کھانے والے نہ ہوتے تو آج جو ہے یہ کام نہ کرتے. اور نیپرا اگر ایسا ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی وفاقی حکومت کی سوورن گارنٹی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور جب بھی کوئی ادارہ پرائیویٹائز کیا جاتا ہے اور خاص طور پر وہ ادارہ جو کہ اسٹریٹجک ادارہ ہو، اس ادارے کی پرائیویٹائزیشن میں تمام ایجنسیز آن بورڈ ہوتی ہیں، تمام حساس اداروں کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر بجلی بند ہو جائے یا آپ کو کسی وقت جنگ کے دوران بجلی بند کرنی پڑے تو ان حساس اداروں کے، ان آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، جتنے بھی ہمارے ادارے حساس، ان کی اپروول کے بغیر یہ اسٹریٹجک نوعیت کے ادارے پرائیویٹائز ہو نہیں سکتے. اس کی چھان پٹک کر کے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ پرائیویٹائز کیا جاتا ہے. اور پھر جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ تو اس کی ہول سول گارنٹر ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر نیپرا اپنا کام نہیں کر رہا تو وفاقی حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ پچھلی وفاقی حکومت بھی کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی تھی جو نون لیگ کی تھی. اس سے پچھلی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ بھی کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی تھی. کراچی میں جن لوگوں کو مینڈیٹ ملتا رہا یا وہ لیتے رہے یا پورا ایک فضا یہاں دہشت گردی کی قائم تھی، تو کے الیکٹرک کا جو ریکوری افسر ہوا کرتے تھے وہ جو ان پارٹیوں کے جو عسکری ونگ تھے ان کے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مافیائی طریقے سے کراچی کے شہریوں کو لوٹ مار کرنے کی ایک آزادی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. اس وقت کراچی کے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کے دعوے جتنے بھی ہوں، 70% سے زائد صارفین پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو 80% لوڈ شیڈ فری کر دیا یا 60% لوڈ شیڈ فری کر دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی اگر 29 لاکھ صارفین ہیں، ہم نے بار بار نیپرا میں یہ سوال کیا، 29.5 لاکھ صارفین میں سے آپ نے کتنے لوگوں کو لوڈ شیڈ فری کیا ہے؟ تو پتہ ہے چلتا ہے کہ شاید انہوں نے 20% لوگوں کو بھی، 25% لوگوں کو بھی لوڈ شیڈ فری نہیں کیا. اور جب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ذرا سی ہیومیڈیٹی اور گرمی بڑھی ہے تو جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ فری کیا ہوا ہے جن کو آپ نے، ان میں بھی 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. اور وہ علاقے جن میں 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مزید 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کر رہے ہیں. عذاب میں مبتلا ہیں لوگ.
ایک مصیبت میں ہیں. لوگ سوئیں کس وقت, لوگ اپنے کام کس وقت کریں. تو اس لیے یہ جو بدترین صورتحال ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تمام پارٹیاں ملی ہوئی ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے. سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس وقت وفاقی حکومت کی ہے, اس لیے کہ یہ میٹر وفاق کا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاموشی اختیار کرتی ہے کہ الیکٹرک کے معاملے میں. جب انہیں اپنی گیس چاہیے تھی نوری آباد کے پلانٹ کے لیے, انور مجید صاحب جو زرداری صاحب کے پارٹنر ہیں اومنی گروپ کے, تو پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں دھرنے دے دیے تھے, اور جب گیس مل گئی ان کو تو کے الیکٹرک اور کراچی کا مسئلہ ختم کر دیا انہوں نے. اور آج تک انہوں نے کوئی جینوئن کام نہیں کیا جس کے وہ ایک حکومت ہے 13 سال سے برسر اقتدار براہ راست, لیکن پیپلز پارٹی بھی کراچی کے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتی, اور وفاقی حکومت تو براہ راست ذمہ دار ہے. پچھلے سال تقریباً آج سے 14-15 مہینے پہلے جب یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آیا تھا تو گورنر ہاؤس میں اسد عمر صاحب, رزاق داؤد صاحب, گورنر صاحب اور چیئرمین اپنے جو سی او تھے کے الیکٹرک کے, انہوں نے کہا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. وہ کل آج تک نہیں آئی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں گورنر صاحب سے کہ وہ آپ کے جتنے وعدے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ختم ہو رہی اس وقت, جبکہ 190 MMCFT گیس کی اپروول موجود ہے, جس میں سے 150 تو ریگولر مل رہی ہے, سردیوں میں بھی دیتے رہیں. گرمیاں تو چھوڑ دیں آپ, سردیوں میں 120, 130, 100 MMCFT, جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 40% پہ آ جاتی ہے. وہ گیس ان کو ملتی رہی. 1250 میگا واٹ اس وقت نیشنل گرڈ سے مل رہا ہے کہ الیکٹرک کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پلانٹ کہاں ہیں؟ اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں چیئرمین نیپرا سے, عمران خان صاحب سے, اور ان کے جتنے وزراء ہیں جو بار بار بیان دے رہے تھے کہ پہلے وہ پچھلے مہینے بتاتے تھے, اس دفعہ تو انہوں نے 15 مارچ کہا تھا, 15 مارچ کو 900 میگا واٹ کا پلانٹ پورٹ قاسم میں انسٹال ہو کر آپریشن میں آ جائے گا. وہ پلانٹ کہاں ہے؟ آج 1 جون ہے. وہ کہاں ہیں آپ کے وعدے, وہ دعوے؟ وہ پلانٹ نہیں چل رہا, وہ پلانٹ ورکنگ میں نہیں آ سکا ہے. تو جھوٹ پر جھوٹ بول کر یہ کہ الیکٹرک کی جو مینجمنٹ ہے, جو اوپر کے لوگ ہیں, کیمن آئی لینڈ میں ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے, پکڑ آپ سکتے نہیں ہیں ان لوگوں کو, اندر کھاتا ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے. اور یہ سوالیہ نشان تمام حساس اداروں کے لیے بھی ہے, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ سب ملے ہوئے ہیں. اگر لوگ اس پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے سب ملے ہوئے ہیں. اس لیے کہ الیکٹرک کا معاملہ صرف ایک بجلی کمپنی کا معاملہ نہیں ہے, ایک مافیا کا معاملہ ہے جو کراچی کے لوگوں کو برباد کر رہا ہے. میرے پاس یہ بل موجود ہے, آپ بل کا دیکھیں نا صورتحال کیا ہے. اتنی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں, لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی. اور بل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک بل 869 یونٹ کا ہے, میرے پاس ایک بل ہے, اس 869 یونٹ میں ایک تو سلیب سسٹم میں انہوں نے یہ چکر کیا ہوا ہے کہ اب 700 تک کا 19 روپے 55 پیسے کے حساب سے لیں گے. پھر اس کے بعد 169 یونٹ جو بقیہ بچ گئے اس کو 22 روپے 65 پیسے کے حساب سے چارج کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو 869 یونٹ تھے جو ابو 70 تھے اس کو 1 روپے 65 پیسے پھر مزید اضافی جو ہے وہ 3 منتھ کے فیول ایڈجسٹمنٹ, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے چارجز کے نام پر وصول کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دسمبر 19 کی, اکتوبر 19 کا ایک انہوں نے ایڈجسٹمنٹ چارجز کے 700 روپے لے رہے ہیں, دسمبر 19 کے لے رہے ہیں, جنوری 20 کے لے رہے ہیں, مارچ 20 کے لے رہے ہیں. اور یہ جب یہ سب بل بن گیا تو اس کے بعد 280 روپے الیکٹریسٹی ڈیوٹی لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ان سب کے اوپر جنرل سیلف ٹیکس 17% چارج کر رہے ہیں. آپ بتائیں. اور اس کے بعد 35 روپے ٹی وی فیس لے رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے یہ بل بن جاتا ہے. تو یہ صارفین جو ہے, جو یہ وہ بل ہے جو ان یونٹ سے بن رہا ہے جو میٹر تیز چلا کر وصول کیا جا رہا ہے. میٹر چیک کرنے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. آپ کہاں کلیم کریں گے؟ 29,50,000 صارفین کے لیے کراچی میں نیپرا کا ایک آفس ہے بہادر آباد پہ. آپ کو پتا ہے وہ آفس کتنا بڑا ہے؟ اس کمرے کا, اس ہال کا 30% بھی نہیں ہے وہ آفس, جس میں 29.5 لاکھ صارفین کا کام ہوتا ہے. شکایت کرنے لوگ کہاں جائیں؟ کس سے پوچھیں؟ ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر آئی بی سی میں نیپرا کا ایک بندہ موجود ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے لوگ مل کر ہمیں کراچی, اور کراچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کی آوازاری سننے والا کوئی نہیں ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا,
براہ راست فوج اس میں انوالو ہے، کور کمانڈر کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے، آرمی چیف اور ISI چیف ان میٹنگوں میں شریک ہوتے رہے، پرائم منسٹر اس میں شامل ہیں، چیف منسٹر اس میں شامل ہیں، MQM اس میں شامل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے لوگ مل کر پچھلا اگست سے لے کر جون یہ آگے آئے، تقریباً 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ بلکہ 10 مہینے کے قریب ہو گئے، ان 10 مہینوں میں کراچی میں کیا کام ہوا ہے؟ کون سے نالے صاف ہوئے؟ بجلی کا مسئلہ حل ہوا؟ K4 منصوبہ کس کے پاس ہے؟ ان 10 مہینے میں اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ وہ جو شیخ رشید KCR کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کر کے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ پٹڑیاں کہاں ہیں؟ وہ ٹرینیں کہاں ہیں؟ اس وقت جو بدترین صورتحال کا سامنا ہے اس میں یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ ترین با اختیار لوگ یہ کہتے ہیں، جب انڈسٹریلسٹ چیختے ہیں کہ ہمیں سہولت حاصل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کراچی میں انڈسٹری لگانے کو؟ چلے جائیں یہاں سے، لاہور چلے جائیں۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ تو کراچی کے لوگوں کا کوئی اس وقت ترجمانی کرنے والا حکومتی اداروں کے اندر یا با اختیار با اقتدار اداروں کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے۔ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہمارا واضح طور پر مطالبہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے کہ جس کا بار بار دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایکسس بجلی اس وقت موجود ہے آپ کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حقائق قوم کے سامنے لائیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو سسٹم ٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو پروفٹ آپ کما رہے ہیں نیشنل گرڈ سے آنے والی بجلی سے، پروفٹ آپ کما رہے ہیں IPPs سے، اور IPPs کے حوالے سے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ خوشخبری ہم دے رہے ہیں بجلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی، جب 16 روپے یونٹ تھی یہ 700 سے اوپر والی، اور ہوا یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو بل پڑھ کے سنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا IPPs سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا، وہ ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ MOU تھا صرف۔ اس وقت IPPs نے کہا تھا کہ آپ مزید کچھ کمپنیاں ہیں چائنیز، ان کو بھی آن بورڈ لیں تو ہم ایگریمنٹ کریں گے۔ انہوں نے چائنا سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا، اور اس انکار کرنے کے بعد آج صورتحال یہ کہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ پوری قوم سے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا تھا، رزاق داؤد نے جھوٹ بولا تھا، تابش گور نے جھوٹ بولا تھا، یہ ساری ان کی ٹیم ہے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ مہنگی ترین بجلی قوم کو مل رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 3 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جماعت اسلامی ایک بڑا جو ہے احتجاجی سلسلہ شروع کرے گی، اور ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی، ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ کلاب ایکٹ کی مد میں ہی صرف 52 ارب روپے کراچی کے شہریوں کو دینے، جو نہ نیپرا دلوا پا رہا ہے نہ جو ہے وفاقی حکومت دلوا پا رہی ہے۔ یہ ہمارے پیسے ہیں جو کھائے ہوئے ہیں انہوں نے ہم سے، اور بے شمار چیزیں ہیں جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مردم شماری کا ہے۔ آج 1 جون ہے، اپریل میں CCI کی میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس پر جو ووٹ آف ڈسنٹ کہلاتا ہے، جو انہوں نے کیا تھا، مراد علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ بھئی سندھ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن باقی سب صوبوں نے کیا تھا، اور ہمیں PTI اور MQM نے شادیانے بجا کر یہ بات بتائی تھی کہ کراچی کی بڑی کامیابی مل گئی ہے اور نئی مردم شماری ہو جائے گی، لہٰذا پچھلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دے دی ہم نے اسی وقت سوال کیا تھا کہ یہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح آپ نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے PTI اور MQM نے کراچی کے لوگوں پر مسلط کیا ہے اور ہماری پیٹ میں نوجوانوں کی چھرا گھونپا ہے دونوں نے، اسی طرح آپ اس جعلی مردم شماری کو منظور کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نئی مردم شماری 2023 مارچ سے مکمل کریں گے، اور یہ اعلان کیا تھا اسد عمر نے کہ 6 ہفتے میں TOR بن جائے گا۔ 2 دن پہلے وہ 6 ہفتے مکمل ہو گئے، آج تک وہ کمیٹی قوم کے سامنے نہیں لائی گئی جس کو یہ TOR بنانا تھا۔ وہ کہاں ہے کمیٹی؟ اور ہمیں جو معلومات ہوئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ اس میں سندھ کی نمائندگی صرف 1 پرسن کی ہے، جبکہ سب سے زیادہ شکایت سندھ کو ہے۔ اس میں پنجاب سے 4-5 لوگ ہیں، KP سے لوگ ہیں اچھے خاصے، لیکن اس میں سندھ کی نمائندگی صرف 1 بندے کی ہے، اور وہ بھی قوم کے سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ تو وہ مردم شماری، جعلی مردم شماری، جس کی منظوری دے کر قانونی طور پر کراچی کو آدھا کر دیا تھا PTI اور MQM نے، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں بات تو کرتی ہے، لیکن اس نے کہا تھا ہم پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، تو اب تک اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا، صرف درخواست جمع کرائی ہوئی ہے تاکہ وقت چلتا رہے۔ اور اس میں مراد علی شاہ صاحب کا یہ بیان بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر سندھ کی آبادی کو 6 کروڑ 10 لاکھ تسلیم کر لیا جائے، اس کے حساب سے مجھے NFC دے دیا جائے، تسلیم نہیں کیا جائے،
NFC دے دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں اس میں، تو ہم جو ہے قبول کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ، حالانکہ یہ بات ایک قانونی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی آبادی کو تو بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن سندھ میں کراچی کی آبادی کو بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتی. اور NFC ایوارڈ سے اس کو پیسے مل جائیں اور کراچی کا وہی بیڑا غرق رہے، اس کو اسی طرح سے گنا جائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی وہ رول پلے نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے، لیکن اصل میں تو PTI اور MQM نے اس جعلی مردم شماری کو منظور کروا کے جب یہ اعلان کیا تھا کہ 6 ہفتے میں ہم جو ہے وہ TOR بنا دیں گے، ٹرمز آف ریفرنس آ جائیں گی قوم کے سامنے نئی مردم شماری کی، تو 2 دن پہلے وہ 6 ہفتے مکمل ہو گئے. وہ TOR کہاں ہے اسد عمر صاحب؟ آپ یہ کتنی دفعہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنا. یہ اگلا الیکشن بھی اسی مردم شماری پہ کرانا چاہتے ہیں جس میں کراچی کی نمائندگی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وڈیروں کا تسلط اس صوبے کے اوپر ہے. جاگیردار اپنے مقامی لوگوں کا استحصال کر کے ہم پر مسلط ہیں. یہ نہیں کر کے دیں گے، اس لیے کہ سب ملے ہوئے ہیں. اس وقت بلدیاتی انتخاب کے معاملے پر، باقی تمام اس طرح مردم شماری کے معاملے پر ایک انڈرسٹینڈنگ PTI اور پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگ سفر کر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں. تو یہ مردم شماری کا معاملہ بھی بہت اہم ہے. ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت لاک ڈاؤن کا ہے. تاجر اس وقت پریشان حال ہیں. ہمارے پاس مسلسل وفود آ رہے ہیں، بینکویٹ والے آ رہے ہیں، ہالز والے آتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جس طرح پولیس گردی شروع کر دی گئی ہے اس شہر میں 6 بجے بند کرنے کے نام پر، رشوت کا بازار گرم ہے، زبردستی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں فتح کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس شہر کو. اس کے بس میں نہیں چلتا کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے. نہ یہاں ملازمتیں دے رہے ہیں، جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے اداروں میں بھرتیاں کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت صرف ایک ٹریفک پولیس کو آپ دیکھ لیں، 90% سے زیادہ، میں کہتا ہوں 2% لوگ بھی کراچی کے اس میں موجود نہیں ہیں. 2% لوگ بھی کراچی ڈومیسائل کے لوگ نہیں ہیں ٹریفک پولیس میں. صرف ایک ادارہ بتا رہا ہوں. 6000 اسامیاں ٹیچرز کی آئیں، اس میں سے کراچی کی نمائندگی صرف 343، وہ بھی جعلی ڈومیسائل بنیں گے. PNSC کی آئیں، سندھ اربن کے لیے کوئی اسامی نہیں. KPT کی وفاقی حکومت، وفاق کا کوٹا موجود ہے، چلیں وہ کوٹا سسٹم جتنا بھی ہے 60-40، 227 اسامیوں میں سے ایک بھی کراچی اور اربن سندھ کے لیے نہیں. تو یہ جو تعصب، لسانیت اور زبردستی کراچی کو کچلنے کا عمل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کراچی کے لوگوں کو اپنی جینوئن لیڈرشپ میں اٹھنا ہوگا. ان آزمائے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے کراچی کے لوگوں کو، خاص طور پر مہاجروں کو بیچا ہے بار بار، ان کی طرف نہیں دیکھیں. جنہوں نے نام نہاد تبدیلی کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا اور مزید کوٹا سسٹم بڑھایا، ان کی طرف نہیں دیکھے. جماعت اسلامی آپ کی ترجمانی کر رہی ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ جو اس وقت لاک ڈاؤن کے نام پر تماشا مچایا ہوا ہے صوبائی حکومت نے، اس کو ختم کیا جائے. ٹائم کا ڈیوریشن جتنا بڑھے گا مارکیٹوں کا، اتنا ہی کووڈ کے حساب سے رش کم ہوگا، اور جب رش کم ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے SOPs پہ عمل کرا سکتے ہیں. پھر سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم SOP پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر کیوں ہم سے زبردستی کی جا رہی ہے؟ بہت اہم مسئلہ تعلیمی اداروں کا ہے. یعنی اب جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے ان لوگوں نے بھی تعلیمی ادارے پنجاب نے اور KP نے کھولنا شروع کر دیے، لیکن سندھ حکومت سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرتی ہے. کیا دشمنی ہے ہماری تعلیم سے ان کو؟ ان اسکولوں کا کون پرسان حال ہے جو بند ہو گئے؟ حال یہ ہے کہ سرکاری پرائیویٹ اسکول 37,000 ہیں پورے صوبے میں. کراچی میں جو آپ کے مطابق 33% آبادی ہے، ہمارے مطابق تو مور دین 50% ہے، جو آپ کے مطابق 33% آبادی ہے، اس میں 33% آبادی کے لیے صرف 5% پرائیویٹ سرکاری اسکول ہیں کراچی میں. یہ کیا تماشا ہے؟ اور اس پہ بھی آپ کا حال یہ کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو چلنے نہیں دینا چاہتے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیم ہے وہ تباہ کر دی ہے، ہزاروں اسکول بند ہو گئے، اس لیے کہ نہ وفاقی حکومت نے جو 1400 ارب روپے آئے تھے وہ کہاں خرچ کیے ہیں، کیوں نہیں دیے ان اسکول کے لوگوں کو جن کو لاک ڈاؤن میں بند کیا گیا تھا، اور اب کیوں نہیں کھولنے دیا جا رہا ہے اسکولوں کو. سب سے اچھی SOP پہ عمل یا تو مساجد اور مدارس میں ہوا تھا یا اسکولوں میں ہوا تھا، اور اچھے خاصا نظام چل رہا تھا تمام اسکولوں کا، لیکن سندھ حکومت نے اس کو بند کر دیا. پوری پاکستان میں بند ہوا، لیکن کیسز یہاں اتنے نہیں تھے جتنا اس کو بند کر دیا، اور ابھی بھی بند ہے. ہم فوری مطالعہ، ابھی دیکھیں انسرٹینٹی ہے، بچے پڑھائی کرتے ہیں
پھر پتہ چلتا ہے امتحان آگے بڑھ گئے، پھر پڑھائی کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ گئے، تعلیم تباہ ہو رہی ہے۔ آپ ویکسینیشن کروائیں وہاں پر، آپ ہنگامی بنیادوں پہ یہ سارے کام کریں۔ اسکول ہر صورت میں کھلنے چاہیے، کالجز اور یونیورسٹی ہر صورت میں کھلنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کراچی اور پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں آخری میں سمرائز کرتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک حکومت، وفاقی حکومت اور نیپرا کے ساتھ مل کر جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے اور بلنگ ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری میں وہ کمیٹی سامنے لائی جائے کہ جس کا اعلان اسد عمر نے کیا تھا، اور وہ ٹی او آر کہاں ہیں جو 6 ہفتے میں سامنے آنے تھے، اور اس کا پروسیس کہاں پہنچا یہ ہمیں بتایا جائے۔ لاک ڈاؤن کے نام پر پولیس گردی بند کی جائے، تاجروں کو موقع فراہم کیے جائیں اور تعلیمی اداروں کو فی الفور کھولا جائے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کا معاملہ ہے۔ ابھی میں کے سی آر اور پانی کے مسئلہ جو خود ایک بہت بڑا اس وقت کراچی میں بدترین مسئلہ بن چکا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ علیحدہ سے ایک تفصیلی بات کریں گے۔ ڈومیسائل والا تو ابھی نوکریوں کو میں نے ریفرنس دیا بھی ہے۔ تو 3 دن میں اگر لوڈ شیڈنگ بند نہیں ہوگی تو ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جماعت اسلامی نے جب سے اس مسئلے کو اٹھایا تو شروع سے ہے جب سے نشکاری ہو رہی تھی، لیکن 3-4 سال سے جب ہم نے مسلسل اس پر احتجاج کیا ہے، جد و جہد کی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو بدترین صورتحال مزید ہونی تھی نا، اس سے تو رکے ہم کم از کم۔ آپ کو کتنی جگہوں پر ریلیف بھی ملا، ڈبل بینک چارجز ختم ہوئے، میٹر رینٹ کے نام پر جو پیسے مل رہے تھے اس کا سلسلہ رکا، ٹیرف یہ جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح سے ان کو نہیں ملا۔ صرف ہمارے جماعت اسلامی کے لیگل اور مزاحمتی جو کردار تھا اس کے نتیجے، ورنہ کوئی پارٹی ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم مزاحمت کریں، احتجاج کریں، جمہوری اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کراچی کے لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کریں، ہمارے ساتھ مکمل طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ یہ اس مافیا سے ان کی جان چھوٹے گی بالآخر۔ میں خود یہ بل لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور جب ان سے جا کے بات کرتے ہیں جو پہنچ جاتا ہے اس کو صحیح کر کے دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کیا ہے ایڈیشنل جی ایس ٹی چارجز اس پر اس کو روک تھام ہونی چاہیے، یہ بھی کے الیکٹرک کی ڈگر پہ چل پڑے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کے الیکٹرک کی ڈگر پہ چل پڑے، اور اس وقت جو ادارہ جو بہت بہتر پرفارمنس والا ادارہ تھا سوئی سودرن گیس، جس سے لوگوں کو بہت کم شکایتیں ہوتی تھیں لیکن بہت کم شکایتیں ہوتی تھیں، انہوں نے اپنا سلیب سسٹم بھی وہی کر دیا جو کہ الیکٹرک کا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، تو ریگولیٹری اتھارٹی کرتی ہے، ظاہر ہے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی لیکیجز کو بند کرنے کے بجائے ان ایریاز میں لوڈ شیڈنگ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شدید گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، لیکن اس وقت بھی بہت بڑی آبادی میں رات کو گیس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اسی ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو وفاق کا براہ راست ادارہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی ہے جو پوچھے ان سے۔ وفاقی حکومت تو اس وقت اسی میں پوری ہے کہ وہ پاکستان ترقی کر چکا ہے معاشی طور پر، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اس وقت، سب فیضیاب ہو رہے ہیں، قیمتیں کم ہو گئی ہیں، بجلی سب کو مل رہی ہے، اس کا سارا ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا جو انہوں نے کہا تھا 1 سال میں آئے گا، 2 سال میں آئے گا، 3۔ تو جتنی محنت وفاقی حکومت نے کر کے ہماری معاشی ترقی ہر آدمی کی بڑھا دی ہے، تو وہ صرف اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے ہی باہر نہیں آ رہے ہیں کہ خاص جگہ پر جب ان کی کوئی سیٹنگ ویٹنگ ہو جاتی ہے کہیں پر 3-3 گھنٹے کی میٹنگیں کر کے، تو کچھ اینکرز ان کے حق میں معاشی ترقی کا کہ ٹاک شو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوری قوم سمجھتی ہے معاشی ترقی ہو رہی ہے، پھر ذرا سا ان کو کھینچا جاتا ہے تو لگتا ہے پاکستان تباہی کے دہانے پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ ختم کر کے حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے تاکہ پتہ چلے اصل ترقی وہ ہے کہ ہم جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ان کو آٹا کتنے کا مل رہا ہے، بجلی جو ہے وہ پانی کتنے کا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بجلی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، انہیں جو ہے وہ ضروریات زندگی، ان کو تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی چیز بھی جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، ہر چیز میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے،
تو وہ کون سی معاشی ترقی ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی. اس پر مسلسل ہم کام کر رہے ہیں. جتنا ہمارے بس میں ایک جماعت، ایک پارٹی جتنا محنت کر کے، رابطہ کر کے، احتجاج کر کے، کمیٹی بنا کر لوگوں کو ریلیف دلا سکتی ہے، دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کے اداروں میں اصل چیز تو کورٹس ہوتی ہیں یا حکومت ہوتی ہے. اس کا کام ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ یا پرائیویٹ جو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس وقت تو کراچی میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ظلم لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں سب کے سامنے، تو اگر یہ بحریہ ٹاؤن میں بھی لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو یہ پرائم ذمہ داری تو حکومتی پارٹیوں کی ہے نا. لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں لوگوں کو ریلیف دلا رہے. لیکن جماعت اسلامی تو اپنے تئیں بڑی حد تک لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے نہ صرف کوشش کر رہی ہے بلکہ لوگوں کو ریلیف مل بھی رہا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.